چاہے انسان خیر کا رستہ اختیار کرے، چاہے انسان شر کا رستہ اختیار کرے، تو پھر شیطان تو پھر اس کا وجود تو بے معنی ہو جاتا ہے، ابلیس کو تو پھر ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ کہ جس وقت آپ خیر یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ شیطانی کا نام دیں گے؟ اوپر بھی تو خیر اور شر اثر انداز ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے آپ شیطان کے ذمہ سب کچھ کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی شر کا منبع شیطان نہیں ہے، شیطان تو خود نفس کے اندر پیدا ہونے والے میلانات کے غلط استعمال کے نتیجے میں شیطان بنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہو چکا ہے، اب تو اس کو کس نے شیطان بنایا؟ اس کے نفس کے میلانات نے۔ ابتدا تو ہمیشہ وہاں سے ہوگی، یعنی اس کے اندر جو خیر و شر کی صلاحیت ابلیس اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، ابلیس بعد میں اثر انداز ہوگا۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو انسان فیصلہ کرتا ہے، با ارادہ با شعور مخلوق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ آپ جائزہ لیں اس بات کا کہ شر کیسے وجود میں آتا ہے؟ ہمیشہ یا خواہش کا غلبہ ہوگا، یا رغبت کا غلبہ ہوگا، یا جذبات کا غلبہ ہوگا، یا تعصب کا غلبہ ہوگا، ہو نہیں سکتا اس کے بغیر۔ تو پہلے مرحلے میں تو آپ کے اندر شر پیدا ہوا، جب آپ نے شر کو پیدا کر لیا تو اب دوسرے اثر انداز ہوئے۔ تو شیطان شر کا منبع نہیں ہے، شر کا منبع اختیار اور ارادے کی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی۔ شیطان پھر یہاں پہ کیوں وجود میں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کریٹ کر دی تھی تو شر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر شر اللہ تعالیٰ نے نہ بنا کے بھیجا ہوتا تو امتحان کس چیز کے درمیان ہو؟ اللہ نے شر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اختیار دینے کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے۔ لفظ اختیار پر غور کیجئے، اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف صحیح کام کریں تو اختیار کیا ہوا؟ تو اختیار سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنائی انسان کی صورت میں، اس کو شعور دیا، اس کو ارادہ دیا، اس کو عقل دی، اس کو جذبات دیے، اس کو شاعری کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ایسٹیٹک سینس دی، اس کے اندر جمالیات کی پیدا کی۔ اللہ نے تو کمال کر دیا، لیکن آپ کو اختیار دیا، اختیار کو استعمال آپ نے کرنا ہے، آپ غلط استعمال کرتے ہیں۔ شر اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو آلریڈی ہے یہاں پہ، اگر بجلی ہم نے بنائی تو آلریڈی مطلب وہ تھی اس دنیا میں۔ آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں۔ بجلی ایک چیز ہے جس کو آپ نے دریافت کیا ہے، دریافت کیا، تو آپ نے آپ کو جو چیز دی گئی آپ نے شر دریافت نہیں کیا، ایسا نہیں کہیں پایا جاتا تھا آپ نے دریافت کیا ہے، آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے اس کو استعمال کیا، شر وجود میں آ گیا۔ بات یہ ہے کہ ابلیس ایک ذی ارادہ شخصیت ہے۔ اب فرض کریں وہ قیامت سے پہلے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اور اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تو پھر کیا ہوگا کام سے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کر لیں گے۔ ایک مفروض ہے نا جو آپ ایک مفروض ہے نا آپ نے قائم کیا، پھر اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ بات یہ ہے کہ میں تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے پہلے جرائم کتنے ہیں اس کے لحاظ سے ہی معاملہ کیا جائے گا نا۔ ہر توبہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پچھلے جرائم کی تلافی کے بغیر آپ کو صاف صاف جنت میں پہنچا دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیا ہے، ایک آدمی نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کا مال لوٹا ہے، وہ اس کی تلافی تو کرتا نہیں، تو توبہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ ایک شخص انسانوں کو بہکانے اور خدا کے مقابل میں کھڑا کرنے پر صدیاں گزار دے، بے شمار انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اس کے تمام تیروں کے ترک سے جتنے تیر نکلے ہوں ان کا ہدف بن کے رخصت ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ یک کہ توبہ توبہ کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر انسانوں کی حیثیت سے بھی کسی وقت حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کرنی ہو تو وہ محض توبہ کا لفظ ادا کرنے سے نہیں ہوتی، آپ کو تلافی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کسی کو قتل کیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ابلیس فرض کریں توبہ کر لیتا ہے، وہ ایک عرصے تک اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھی کاٹ لیتا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا اسے داخل جنت کر لیا جائے گا؟ اگر وہ